اسے جاری کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسانوں کی نسلیں چلائیں۔ پروردگار عالم کو کیا ضرورت تھی ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے کی؟ وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اسے نہ کسی انسان کی ضرورت ہے، اسے نہ اس زمین کی ضرورت ہے، نہ آسمان کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر پھر اللہ رب العزت نے یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنائی، یہ ستارے کیوں آسمان میں چمکائے، یہ سورج کیوں بنائے، یہ چاند کیوں بنایا، یہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمائی؟ کسی سے بھی سوال کریں گے تو وہ یہ جواب دے گا کہ ہم نے یہ اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، شجر و حجر، جن و بشر، ساری نعمتیں، برق و سمک، خشک و تر، سب کچھ اللہ رب العزت نے ایک انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اس نے سونے جیسی قیمتی چیزیں بنائی، اس نے ہیرے جیسے قیمتی جواہرات بنائے، اس نے ایسی ایسی قیمتی چیزیں بنائی ہیں۔ کس لیے بنائی ہیں؟ کیا اس رب کو ان کی ضرورت تھی؟ نہیں، صرف ان چیزوں کو پیدا کیا تو صرف ہمارے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے۔ زمین سے ہم فائدہ اٹھائیں، آسمان سے ہم فائدہ اٹھائیں، سورج سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، چاند سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، درختوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، دریاؤں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، جانوروں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس سے انسان فائدہ نہ اٹھائے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو، بلکہ ایک شاعر کہتا ہے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اس نے جواب دیا ہے کہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے اور ایسی چیزیں بنائی کہ ساری کائنات مل کے اس رب کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز کی طرح کوئی بنا نہیں سکتا ہے۔ بے شک ایک آم کا پتا کوئی ساری کائنات میں بنا سکتا ہے؟ ایک دھوپ گھاس کا تنکا کوئی بنا سکتا ہے؟ ایک ریت کا ذرہ کوئی بنا سکتا ہے؟ قیمتی سے قیمتی چیز جسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں اور جسے ہم رونتے ہیں، اس مٹی کے ایک ذرے کو بھی ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھنے میں یہ آتا کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، لیکن علمی صاحب کہہ کے ہمیں سبق دے گئے جی کے جی میں ہی رہے ارمان سارے چل بسے۔ ہے کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، بہت ارمان انسان دلوں میں خواہشیں تمنائیں لیے ہوئے قبر میں چلا جاتا ہے۔ آج ان کی قبروں پہ جا کے آپ سوال کریں اور ان سے پوچھیں کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا تمنائیں تھیں، تو وہ ہزاروں تمنائیں گنا دیں گے آپ کو، لیکن ایک تمنا بھی ان کی پوری نہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب سے قل ان کنتم تحبون اللہ۔ حضرات، کوئی شخص ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہمیں کوئی گفٹ دے دے، ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں کوئی نذرانہ دے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس تحفہ دینے والے سے محبت کریں۔ فرض ہے کہ نہیں ہمارا کہ ہم اس سے محبت کریں جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہم اس سے پیار کریں جس نے ہمارا کوئی کام بنایا۔ ہر احسان کرنے والے کا ہم شکریہ ادا کریں اور اس سے محبت کریں گے۔ کچھ نہ ہو سکے تو انسان یہ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کیا تحفے نہ دیے۔ زمین ہمیں تحفے میں، آسمان ہمیں تحفے میں، ساری کائنات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں بھی ہے، اور اس کے باوجود اللہ رب العزت
ہم پر کرم فرما رہا ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس زمین بنانے والے، اس آسمان بنانے والے، ہمیں آنکھیں دینے والے، ہمیں زبان دینے والے، ہمیں کان دینے والے، ہمیں ہاتھ دینے والے، ہمیں پیر دینے والے، ہمیں دماغ جیسی سوچنے کی قوت دینے والے، ہمیں دل جیسی سوچنے کی چیز دینے والے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے جو رب. کیا ہمیں اس رب سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمارے اوپر ضروری ہے اس محبت کے بارے میں کل قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر سے ہی شروعات ہو جائے گی پوچھنے کی کہ رب نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے، کیا تم نے اس رب سے محبت کی؟ لیکن وہ رب ہے، ہم ایک انسان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے. انسان کوئی ہمارے اوپر احسان کرے، ماں باپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے کتنی ہی محبت کرے، لیکن ان کی محبت کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے. ہم کتنی بھی ان سے محبت کریں، کتنا بھی پیار کریں، لیکن کما حق ان سے محبت نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ رب کائنات ہے. رب سے ہم پوچھتے ہیں پروردگار تجھ سے ہم کما حق تیری شان کے مطابق محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کیسے کر سکتے ہیں تیری شان کے مطابق؟ تیری شان تو بہت بڑی ہے، اور ہم اگر جس دل سے محبت کریں گے وہ دل بھی تو تیرا ہی دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کچھ میرے لیے بھی کرتے ہو، کچھ میرے لیے بھی کرتے ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے مولا ہم تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جس زبان سے تیری تعریف کریں گے وہ زبان تیری دی ہوئی، ہاتھ کے ذریعے تیرے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہاتھ تیرے دیے ہوئے، اور جس زمین پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے کچھ کریں گے وہ زمین بھی تیری ہے. مولا ہم عاجز بندے ہیں، تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں اگر محبت کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جائے، تو جو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تو رب اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ بتا دو. اور صرف یہ مجھ سے محبت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ میں اس طریقے کو وہ اپنائیں گے تو میں خود رب ان سے محبت کرنے لگوں گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب لوگوں میں یہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد کے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، رسول کی اتباع کرو. اللہ رب العزت کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، رب فرماتا ہے کہ جن کو یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ وہ رب سے محبت کریں تو میرے محبوب کے بتائے راستے پر چلنے لگے، تو وہی رب سے محبت نہیں کریں گے بلکہ الٹا ان سے رب محبت کرے گا. سبحان اللہ. اور جب رب بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو کون سی نعمت سے اللہ رب العزت بندے کو نہیں نوازتا. حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمیں کبھی خوشیاں دیتا ہے، کبھی ہمیں غم دیتا ہے، آتا نہیں ہر گھر میں یہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرنی ہے، جی ہر حال میں اس کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنا ہے. صحابہ اکرام کا زمانہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا زمانہ کل ہی گزرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے قریب سے گزرے، نظر اٹھا کے دیکھا، میرے آقا نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ فلاں آپ کے غلام کا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک غصے جیسے آثار ظاہر ہوئے، یعنی مکان کو پسند، ایسے آثار محسوس ہوئے کہ اللہ کے رسول کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو یہ مکان پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو مکان پسند نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور جن صحابی کا مکان تھا جب ان صحابہ سے ملاقات ہوئی رسول اللہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے بتایا کہ آج رسول اللہ تیرے مکان کے قریب سے گزرے. رسول اللہ نے پوچھا مکان کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی کو بتایا گیا آپ کے مکان کے بارے میں کہ آپ کا مکان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول کو مکان پسند نہیں ہے، مکان پسند نہیں ہے. صحابی رسول نے اتنی بات سنی اور سارا مکان زمین پہ گرا دیا.
اور فرمایا کہ مجھے وہ مقام پسند نہیں ہے جو میرے آقا کو پسند نہیں ہے، مجھے اس مقام کی ضرورت نہیں ہے جو میرے آقا کو پسند نہ ہو۔ یہ سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں شادی اور بیاہ ہوتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں میں کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہر مومن کا فرض ہے، ہر عاشق مصطفیٰ کا فرض ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ ہر کام میں اپنے رسول کائنات کی پسند کو دیکھے۔ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے آقا نے ایک کام کو پسند کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور ارشاد فرمایا کہ یہ مومنوں کا کام نہیں ہے اس انگوٹھی کو پہننا۔ اللہ اکبر، یہ دوزخیوں کا لباس ہے، دوزخیوں کا زیور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مردوں کو یہ سونا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے انگوٹھی پھینک دی، صحابی رسول بھی چلے گئے، اللہ کے رسول بھی چلے گئے۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ نے پھینک دی، جانے کے بعد اٹھا لیتے، گھر میں کام آ جاتی، عورتیں استعمال کر لیتی، بیچ کے قیمت کام میں آ جاتی، تو فوراً ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جو چیز رسول اللہ نے پھینک دی اسے میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو چیز میرے آقا کو پسند نہیں ہے اسے میں کیسے پسند کروں؟ آج حضرات، ہم گھروں میں خوشی کے موقع ہوں، غم کے موقع ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمیں کوئی خیال نہیں آتا، کوئی خیال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جب جبریل امی براق لے کے آئے، براق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ۔ جنت میں مومنوں کو، جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ کیا ہوگی پتہ ہے آپ حضرات کو؟ کیا ہوگی سب سے بڑی نعمت؟ جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار۔ سب سے بڑی جنت میں سب سے بڑی نعمت مومنوں کو وہ ملے گی جو اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور شب معراج اللہ کے نبی اللہ کے دیدار کے لیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں شاید اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں اس سے بڑا خوشی کا دن کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آیا ہوگا جو یہ خوشی کا دن ہے کہ آج اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں آنی بات نہیں؟ سب سے بڑی خوشی کا دن ہوگا یہ کہ جس رب نے ساری کائنات پیدا کی۔ آپ کو اگر کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ اگر یہ وظیفہ پڑھ کے آپ سو جاؤ تو اللہ کا دیدار تمہیں ہوگا، یقیناً آپ سوئیں گے نہیں، دل میں خوشی ہوگی کہ دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے نبی کو سب سے بڑی خوشی ملی، جنت سے براق جبریل امی لے کے آئے، 70,000 فرشتوں کی فوج کے ساتھ آئے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں سے اپنے لب لگائے جبریل امی نے، اور اللہ کے نبی بیدار ہوئے، براق پیش کیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جبریل امی دست عرض کرتے ہیں، ان اللہ قد اشتاق الیک، بے شک، سبحان اللہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا منتظر ہے، آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے اور آپ کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اللہ نے بلایا، براق پیش کیا گیا، جنتی براق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق کے قریب آئے، اور وہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن تھا، سب سے بڑی خوشی کا وقت تھا، سب سے بڑی خوشی کا ٹائم تھا۔ اللہ کے نبی براق کے قریب ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی براق پر سوار ہونا چاہتے تھے کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل آج تو میں بہت خوش ہوں اور خوش ہو کے اس براق پر بیٹھ جاؤں، لیکن مجھے اس موقع پر میری امت یاد آ گئی، اس خوشی کے موقع پر مجھے میری امت یاد آتی ہے۔ آج میں خوشی میں براق میں بیٹھ جاؤں، کل کو صراط سے میری امت گزرے گی، میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اللہ کے نبی نے ہمیں اس وقت یاد کیا
जो घड़ी नबी करीम के लिए सबसे बड़ी खुशी का वक्त था, بے شک जो बहुत बड़ी खुशी की घड़ी थी, उस वक्त नबी ने हमें नहीं बुलाया। लेकिन आज हमारे घर में छोटी सी खुशी आती है तो जब तक हम ढोल बाजे नाच गाने क्या बात, डांस पार्टी और तमाशे करके नबी को दुख ना पहुंचा दें, हमें चैन नहीं आता है। حق ہے بالکل بالکل حق ہے بہت हमें चैन नहीं आता जब तक हम नबी मुअज्जम को तकलीफ ना दे दें। بے شک आज नबी का कोई उम्मती शरीयत के खिलाफ काम करता हो, आप बताइए कि नबी को तकलीफ होती होगी कि नहीं होती होगी? بے شک तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी नबी के सदक़े में खुशी दी है, उसी नबी के सदक़े में तुम्हारे घर में खुशियां आई हैं, بے شک और तुम उसी नबी को उस खुशी के मौके पर नाराज कर रहे हो जिस नबी ने सबसे बड़ी खुशी के मौके पर तुम्हें ना बुलाया ہے کیا بات और आंसू बहाता हो उस मौके पर। हज़रात मोहतरम, हमें हर हाल में अपने नबी की सीरत को याद جی रखना بے है। شک जो लोग अपने नबी की सीरत को याद रखते हैं वो न कभी दुनिया में परेशान होते हैं, न कब्र में वो परेशान होंगे इंशाअल्लाह। हमें चाहिए कि हमारे घरों में शादी ब्याह हो, कोई भी खुशी का मौका हो, अपने आका की सुन्नतों को न छोड़ें, अपने आका के तरीके को न छोड़ें। हजरत मोहतरम, हम गरीब बन के जी लें लेकिन हम मुस्तफ़ा के गुस्ताख बन के ना जिएं। नबी के आशिक बन के जियोगे तो यकीनन यहाँ भी कामयाबी और ज़मीन के अंदर भी हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम सबको अपने हबीब के नक्शे